اعتراض اس کی مدت 100 سال یا 125 سال ہے. میلاد کا ذکر تو ابھی یہ عالم، یہ دنیا بنی بھی نہ تھی. میلاد کا ذکر قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے خود سبحان اللہ نبیوں کی روحوں کو بلا کر روحیں سننے والی تھیں اور خود خدا سنانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیا. میلاد پر اعتراض 100 سال سے شروع ہوئے. اس سے پہلے تو بغیر اعتراض کے ہر کوئی ذکر میلاد مصطفیٰ کرتا تھا اور اپنے اپنے رنگ میں کرتا تھا. آج کی گفتگو بڑے غور سے آپ سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی اپنے اپنے دور میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی آمد یعنی میلاد کا ذکر اپنے بیٹے حضرت شیش کے سامنے کیا. پہلے تعارف کروایا حضور کا اور تعارف کے ساتھ فرمایا اے میرے بیٹے، اگر رب نے انہیں نہ بھیجنا ہوتا تو نہ اللہ تمہیں بناتا اور نہ اللہ مجھے بناتا. آج آپ جلدی جلدی سبحان اللہ کہتے جائیں تاکہ میں جلد زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے آنے سے 650 سال پہلے اپنی قوم کے سامنے حضور کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عرشوں پر جانا میرا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ ان کی قوم ہے. انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اپنے آنے کا ذکر کر رہے ہیں. میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. الیکم، تمہاری طرف. مصدقاً، تصدیق کرنے والا. کیا؟ تصدیق کرنے والا. لما بین یدی من التورات، یہ جو میرے سامنے تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اپنے سامنے ان کے سامنے تورات تھی، یہ بتا رہے ہیں. یہ بات تو ہو گئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ جو میرے ہاتھوں میں تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اپنے منصب کا ایک فرض بتایا کہ میں رسول تو ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کتاب کی تصدیق کروں جو میرے ہاتھ میں ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دوسری میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن ہے. چھوڑے مولوی کو جتنا چیختا ہے چیخنے دے. قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دوسری میری ذمہ داری یہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. دوسری میری
یہ قرآن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کیا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کے آنے کا ذکر؟ جی آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے آنے کا ذکر۔ کل ہم کیا کریں گے؟ حضور کے آنے کا ذکر۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذکر تو وہی ہے، صرف صدی بدلی ہے۔ اونچا بولا کریں، ذکر وہی ہے، صرف صدی بدلی ہے۔ ذکر وہی ہے، صرف شخصیت بدلی ہے۔ ذکر وہی ہے، صرف انداز بدلا ہے۔ ذکر تو وہی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف قرآن سننا چاہیے۔ ذکر تو وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرے بعد وہ آئیں گے، نام ان کا احمد ہوگا۔ نام بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ اب انتظار کا وقت ختم ہو گیا ہے، میرے بعد آنے والے، میرے بعد آنے والے جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر ایک نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ وہ آنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، مکین بنائی، مکان بنائے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سب کچھ اللہ نے جس کی خاطر بنایا، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا اگر محبوب کو محبوب بنا کے دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن ہے۔ اب آئیے حضور کا خود فرمان سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا ہے۔ بھئی کبھی میلاد کا ذکر خدا کرتا ہے، محبوب کے آنے کا۔ اب بار بار میں کہوں کہ میلاد محبوب کے آنے کو کہتے ہیں۔ حضور کے میلاد کا ذکر کبھی خدا خود کرتا ہے، پہلے پارے کے اندر موجود۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے آقا خود اپنے میلاد کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیا؟ خود اپنے میلاد کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور کس انداز میں حضور اپنے میلاد کا ذکر فرماتے ہیں؟ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں آنا دعویٰ ابھی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو خانہ کعبہ تعمیر کر کے بطور صلہ اور بطور مزدوری میرے باپ ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو وہ دعا میں ہی ہوں۔ وہ دعا کیا ہوں؟ کون کہتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد مانگی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور سنیں حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم اپنے میلاد اور اپنے آنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام حضور کے میلاد کا ذکر کریں، حضور خود کریں، حضور کی امی جان حضور کے میلاد کا ذکر کریں، حضور کی صحابیات حضور کے میلاد کا ذکر کریں، حضور کے صحابہ حضور کے میلاد کا ذکر کریں۔ حضور کے صحابہ کی جماعت مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی۔ حضور تشریف لائے، حوالے کی میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور کو پتہ نہیں تھا کیا کر رہے ہیں، دیکھ تو رہے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا ہم اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جو نعمت اللہ نے ہم پر احسان کی۔ حدیث کے لفظ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، لفظ منہ کو سمجھیں، یہ حدیث پاک کے اندر بھی لفظ ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر بھی لفظ ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی حضور کے آنے کے لیے یہ لفظ ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ حضور کے آنے کے لیے لفظ ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان کیا کیا؟ کہ میں نے ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا۔ منّا علی المومنین، احسان کیا مومنوں پر۔ قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ محبوب کا آنا رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن احسان صرف مومنوں کے لیے۔ میری طرف توجہ فرمائیں آپ لوگ، احسان صرف مومنوں کے لیے۔ میرے آقا نے پوچھا صحابہ سے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، وَهَدَانَا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ نے آپ کو بھیج کر ہماری طرف جو ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی عقل کا اندھا کہے کہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا یا نہیں منایا، اور میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جی انہوں نے تو بینر نہیں لگائے، آپ بینر بھی لگاتے ہیں۔ انہوں نے تو بینر نہیں لگائے، آپ بینر ہی لگاتے ہیں۔ انہوں نے تو جھنڈیاں نہیں لگائیں، آپ جھنڈیاں ہی لگاتے ہیں۔ جی اور آپ نے تو پھر بینر لگانے کی کمال کر دی ہے، مسجد کا سارا چہرہ بینروں سے آپ نے چھپا دیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو بینر لگانے چاہیے تھے، ذرا مسجد کے چہرے کو بچا دیتے آپ۔ بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ اکبر۔
جی آپ یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور میرے بھائی صحابہ کا دور وہ دور ہے جس دور میں کاغذ کا نام و نشان ہی نہیں تھا. چپ کر گئے، ناراض ہو گئے. چلو اب ناراض ہو گئے، میں وما علینا الا البلاغ کہتا ہوں، کچھ بھی کہتے ہیں، نعت پڑھے نہیں. صحابہ کا دور کیا دور تھا؟ جس دور کاغذ تھا ہی نہیں. باقاعدہ کاغذ، باقاعدہ کاغذ، باقاعدہ پریس تیسری صدی کے اندر ایجاد ہوئی ہے. صحابہ کی صدی تیسری صدی تو نہیں تھی، تیسری صدی ہجری تو صحابہ کی صدی نہیں تھی. یہ تو تیسری صدی ہجری کے اندر کاغذ کا باقاعدہ پریس تیار ہوا ہے، ایجاد ہوا ہے، کاغذ بنانے والی مشین ایجاد ہوئی ہے. رہ گی بات یہ کہ بینر لگا دیتے، اور ان کے لیے تو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا مشکل سے میسر آتا تھا. بینر کہاں سے لاتے اور فلیکس کہاں سے لاتے اور لگاتے. بات کی سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر. کہتے پھر تم کیوں سجاوٹیں کرتے ہو؟ میں نے کہا صحابہ کے زمانے میں تو مسجد نبوی کی سجاوٹ بھی نہیں تھی، پوری دنیا پر جو مساجد تھی ان کی سجاوٹ بھی نہیں تھی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا ویسے ویسے خوشی کے انداز کے اندر بھی ترقی ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کی حد کے اندر رہے. ہن تو بس کر دے، نہ بندیاں نو پریشان کر، بہ جاؤ. ہن تو بس کر دے، بہ جاؤ. بڑی خوشبو لا لی تو میرا پتر، بہ جا. انہوں کہہ دیاں گے اتنے دروازے سے چلا جائیں، تیری خدمت کر دیں. بہ جاؤ. بات کی سمجھ؟ سبحان اللہ کہیں ذرا. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں، اور حضور نے ذکر سنا، خوش ہوئے، اور ساتھ فرمایا اے صحابہ خدا تمہیں آباد کرے. اور پھر فرمایا اس پر قسم اٹھاؤ، کیا تم میرے آنے کا ذکر ہی کر رہے تھے؟ حدیث پاک دکھانے کی میری ذمہ داری ہے. اس پر قسم اٹھاؤ، کہو واللہ، قسم اٹھاؤ میرا ہی ذکر کر رہے تھے. اب کوئی بدبخت کہے کہ کیا حضور کو صحابہ پر اعتبار نہیں تھا؟ اعتبار تھا، مگر ان سے قسم لے کر تمہیں یقین دلانا تھا کہ واقعی صحابہ میرے آقا کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب سوال پیدا ہوگا کہ یہی مہینہ حضور کے میلاد کا ہے اور یہی مہینہ حضور کے وصال کا ہے. آج صبح صبح مجھے ایک شاگرد نے مولوی صاحب کی ویڈیو دکھائی، اور وہ باقاعدہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے. واللہ میں اگر تلاش کروں گا تو انہوں نے مجھے وہ فیس بک پہ کہیں مل جائے. وہ باقاعدہ رو رہا ہے، چیخ کر رو رہا ہے. کیوں؟ کہتا جی یہ مہینہ تو حضور کے وصال کا ہے، لوگوں کو جشن منانا آتا ہے، رونا کیوں نہیں آتا؟ ہم انکار تو نہیں کرتے کہ یہ حضور کے وصال کا مہینہ ہے، لیکن ہم پھر بھی جشن مناتے ہیں، ہم پھر بھی خوشی مناتے ہیں، ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر بھی جشن مناتے ہیں، اور ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟
خوشی مناتے ہیں۔ کہا تو پھر جب وصال کا مہینہ ہے تو پھر تم خوشی مناتے ہو اور جشن مناتے ہو؟ وصال کے دن تو رونا چاہیے۔ جی ہم کہتے ہیں یہ خوشی منانے کا حکم بھی ہمیں اللہ نے بھی دیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، چاہے یہ حضور کے وصال کا دن نہیں کیوں نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ تحقیق ہی اور ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کے وصال کا دن، ہم فرض والمحال آپ کی بات مان لیں۔ بتاؤ جمعہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن ہے یا نہیں ہے؟ جمعہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن، جمعہ آدم علیہ السلام کے وصال کا دن، جمعہ سب کچھ ختم ہونے کا دن۔ بولیں، باتیں لوگ کرتے ہیں آپ کے سامنے، تو جو ہے یہ نہیں۔ جمعہ آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، آدم علیہ السلام کے وصال کا دن، پھر یہ ساری کائنات کے بسم ہونے کا دن ہے یہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ جمعہ یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود اللہ نے جمعہ کو کیا بنایا ہے؟ کہتے ہیں تم کتنے پاگل ہو، حضور کے وصال کے دن کو عید تم نے بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا مائی ڈیئر کزن، بھائی تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں جی، کزن ہے نا، دودھ میں وہ لسی میں جتنا پانی ڈال لو بڑھتی ہی جائے گی، ہے پیار اور مروت کا رشتہ ہی بنانا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم نے نبی کے وصال کے دن کو ہم نے عید کا دن نہیں بنایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میری امت سن لو اور سمجھ لو، جمعۃ المبارک آدم علیہ السلام کے پیدائش کا ولادت کا دن ہے، جمعہ جناب علی آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا دن ہے، جمعہ آدم علیہ السلام کے وصال کا دن ہے، جمعہ قیامت کا دن ہے، قیامت جمعے کے دن کو آئے گی۔ لیکن پھر بھی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ نے بنایا ہے جمعہ تو یوم العید، اللہ نے جمعے کو عید کا دن بنایا ہے۔ بولو، کہتے ہیں اسلام کی عیدیں تو ہیں دو، اور یہ عاشقان مصطفیٰ نے تیسری کہاں سے نکال لی؟ بچے تمہیں تیسری سے تکلیف ہو رہی ہے، ذرا 12 مہینوں کے جمعے گننا کتنے ہیں، گنو، کوئی ضرب تقسیم کرو، کتنے ہیں؟ 12 مہینوں کے جمعے کتنے ہیں؟ قریب قریب نہیں بناؤ، سیدھا سیدھا حساب کرو، ہر مہینے کے 4 جمعے لگاؤ، ان میں سے کوئی مہینہ ایسا بھی ہوتا اس میں 5 بھی آ جاتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ 48 2 عیدیں 50، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور کسی میں زیادہ، یہاں تو 50 سے بھی زیادہ عیدیں بن رہی ہیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ کی عید کو شامل کریں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رب نے تو آدم کے پیدا ہونے والے دن کو بھی عید کہا ہے، اگر آدم کے پیدا ہونے والا دن عید ہے تو محمد مصطفیٰ کے میلاد والا دن عید کیسے نہیں ہو سکتا؟
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور سنیں، میرے آقا امام الانبیاء نے یہ بتا دیا اپنی امت کو بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ نہیں سمجھنا۔ فرمایا میں ادھر ہوں تو پھر بھی تمہارا بھلا کر رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں ادھر ہوں تو پھر بھی تمہارا بھلا کر رہا ہوں، اور میں قبر میں جا رہا ہوں تو پھر بھی تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں، پھر بھی تمہارے بھلے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کیسے؟ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میری ممات یعنی میرا قبر کے اندر جانا، میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا زندگی ظاہری زندگی میں تو آپ ہمارے سامنے ہیں، آپ کا دیدار پرانوار کرتے ہیں۔ میرے آقا فرمایا دیدار میں فرق نہیں ہے، جس نے میری قبر کی زیارت